بادشاہ خان میں ارسلان کا چاچا ہوں، کیونکہ سب کیا واقعہ ہوا تھا بتائیے۔ جو پہلے واقعہ ہوا تھا، ارسلان جو کوچنگ سے واپسی آ رہے تھے، ان کے ساتھ یاسر افریدی بھی ساتھ ہے، بچے تھے 16 سال اور 13 سال کا۔ تو وہاں سے جب یہ 4:45 تھانے کے ساتھ برابر میں یہ دو سادہ کپڑے میں ملبوس، جو ایک کا نام ہے توحید اور دوسرے کا ہے عمیر، اور وہاں پہ جب یہ پہنچا تو انہوں نے اندھدل فائرنگ کیا، کیونکہ پہلے یاسر کو گولیاں لگا تھا بائیں پاؤں پہ۔ اس کے بعد جب دوبارہ فائرنگ کیا تو میرا بھتیجا ارسلان پر گولیاں لگا تھا، وہ وہاں گر پڑا تھا۔ تو بقول اس کی کہ ایک بندہ ساتھ کھڑے تھے جو زور زور سے چیخ رہے تھے کہ بچ کے نہ جائے، مار ان کو، بچ کے نہ جائے۔ تو وہ اس کے بعد مجھے اطلاع ملا، اس وقت جو یاسر بائک بگا کر اپنے ہمارے بھتیجے کو اطلاع دیا تھا کہ وہاں اس طرح کیا ہوا، کوئی ڈاکو تھا، انہوں نے ہمیں فائرنگ کیا ہمارے اوپر، میں زخمی ہوں اور ارسلان وہاں گر پڑا۔ تو اس کے بعد جب ہم وہاں سے نکلا تو پہلے مجھے بھی یہی معلوم تھا، کیونکہ اطلاع یہی آیا کہ وہاں ڈاکو تھے، ڈاکو نے مارنا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا میرے خیال میں، کیونکہ میں نے تقریباً 5-6 دن پہلے نیا 125 بائک لیا تھا، تو وہ اسی کے چکر میں تھے، وہ چنانا چاہتے تھے۔ جب ہاسپیٹل سے والا یہ کون سی ہاسپیٹل ہے، آباسی ہاسپیٹل جب پہنچا تو وہاں پہلے جب پہنچا میں تو ایمرجنسی میں گیا، مگر وہاں کسی نے بتایا کہ اندر سردہ خانے میں جاؤ، وہاں جو بیٹھتے ہیں سیمٹ کا، اس پہ میرے بھتیجے ارسلان کا لاش پڑا تھا، جس کے خون میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو پہلے تو انہوں نے بڑی کوشش کیا کہ ہم ان کو مجرم قرار دیتے ہیں، مگر وہاں اعلی افسران اور ہمارے امپلائیز، تاکہ وہ جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، پیپلز پارٹی کے اور ٹرانسپورٹر، عہدیداران اور جتنے تنظیمی پارٹی، سب پہنچا، اور وہ ڈی آئی جی صاحب آ گیا۔ پھر ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں ڈاکو ہیں، اور ڈاکو تھا کیونکہ توحید وہ پولیس کانسٹیبل ہے، ان کے ساتھ جس نے گولیاں چلایا عمیر وہ پرائیویٹ بندہ ہیں، ان کے ساتھ تھا جو سائڈ پہ کھڑا تھا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اعظم گوپان تھا، جو زور زور سے چیخے لگا رہا تھا کہ بچ کے نہ جائیں۔ تو اب بھی بادشاہ بھائی، اعلیٰ عدلیہ سے کیا مطالبہ کریں گے اور اعلیٰ حکام سے کیا آپ ان کو وہ جو ہے ان سے کیا مطالبہ کریں گے کہ ارسلان کو کب تک انصاف مل جانا چاہیے؟ دیکھو، گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے ادارے اور عدالیہ، میرا یہی پیغام ہے کہ اس کے پیچھے 20 کروڑ عوام ہے۔ میں ایک ہی آواز نہیں لگا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا ایک ہی جھنڈا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم اس مٹی پہ پیدائش ہے اور اسی پہ مریں گے۔ اور ہم نے اس طرح باہر ملکوں میں بہت ٹائم گزارا، تقریباً 17 سال میں نے بیرون ملک میں گزارا۔ میں نے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کروا رہا تھا تاکہ یہ لکھے پڑھے ہو جاؤ، کم پوسٹوں پہ لگ جائیں، تاکہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ غفلت میں نہ آ جائیں، جس طرح کچھ دن پہلے اعظم گوپان کو جنہوں نے 7 دن حفاظتی بل دیا تھا، میرے خیال میں وہ ان کی بنوائی تھے، اور ان کی جو ساتھ دے رہے ہیں، ان کے جو یار ہیں، جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حکام تک میرا یہی پیغام ہے کہ آپ ان کی سپورٹ مت دیا جائے اور عدالیہ غفلت میں نہیں آ جائیں۔ یہ سارے عام اور 20 کروڑ عوام، اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ یہ تینوں قاتل ہے اور میرے بھتیجے کو بے گناہ شہید کر دیا گیا، ان کو جلد سے جلد سزا موت دیا جائے، لمبی مت لے جائیں، اگر وہ بھی کسی چوک پہ لٹکا دے، تاکہ ہمارے آنے والے نسل اور 20 کروڑ عوام یہ مطمئن ہو جائیں کہ حقیقت ہمارے گورنمنٹ اور پاکستان اور ہمارے عدالیہ اور ہمارے ادارے یہ حقیقت ہے، ہم ان کے سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر اس طرح ہوتے رہتے ہیں نا روڈ پہ، تو ہم انشاءاللہ سارے برادری جو ٹرانسپورٹ کے برادری ہیں، ہیوی ٹرانسپورٹ کے، بالخصوص وہ بس ایسوسیشن، ایل ٹینکر ایسوسیشن چیئرمین اور ہمارے ڈیمپر اونر ایسوسیشن اور مینی بس اونر ایسوسیشن، یہ صرف میرے اعلان کے انتظار میں ہے، مگر میری جو گولڈ ٹرانسپورٹ کے جو ملک شہزاد ایوان صاحب، یہ تو بھلے میرا بھائی ہیں، اور باقی دوسرے جو قادر منتو خیل صاحب نہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیں انصاف دلوائیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا کہ 72 گھنٹے ہم نے ٹائم دیا، ہم نے ایک جرگہ بنایا جو ہمارے اپنے قوم کے ہیں،
جو بڑے عہدیداران ہیں آج اس کو وہ نہیں آیا تو ہم انشاءاللہ اعلان کرتے ہیں کہ پوری پاکستان میں ہم پایجام پر تال بھی کریں گے, ہم روڈوں میں بھی نکلیں گے. اس میں قومیت کی بات نہیں ہوں گے. سندھیا ہمارے بھائی ہے اور پنجابی ہمارے بھائی ہے, پشتون ہمارے بھائی ہے, سرکیا ہمارے بھائی ہے, اردو اسپیکنگ ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ اس غم میں. اور بلوچ بھائی ہمارے بھائی ہیں, وہ تو بانجا مامو کہتے ہیں نا کہ پشتون اور بلوچ. اور دوسری اردو اسپیکنگ والے جو ان قوم کا جتنا اعلیٰ عہدیداران تھا وہ تعزیت کے لیے آتا. اور دوسری جو طریق لبیک کے امیر تھے وہ لاہور سے آ چکا تھا. مسلم لیگ نون کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے جس طرح احسن اقبال صاحب جو جنرل سیکرٹری زبیر صاحب بھی تھے, وہ مفتی اسماعیل صاحب بھی تھے, اور جمعیت علماء اسلام کے جو بڑے بڑے پورے اکیلا میں ہمیں اکیلا میں نہیں سمجھے گورنمنٹ. والسلام بولے ہمیں اکیلا نہ سمجھے پورا. اور میری جو عدالیہ ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ مجھے اکیلا نہ سمجھے, کیونکہ 20 کروڑ عوام اور سب سیاسی پارٹی تنظیمی وہ ہمارے ساتھ ہے. اگر نہیں ملا تو پھر دم دم مستقل اندر ہوں گے, اور انشاءاللہ میری جان بھی چلے جائیں, مجھے ابھی ٹینشن نہیں. جس طرح ابھی بھی تمیز ہو رہا ہے وہ میں کر لو. سر آپ کی اجازت ہے؟ چل ٹھیک ہے, باقی میں بعد میں بات کروں گا, کیونکہ میرے معززین کڑے ہیں, میرے بزرگ کڑے ہیں, جو میرے دل سے گزرتے ہیں نا. اس وقت مجھے زندگی نہیں چاہیے. میں پہلی شرط میری یہ کہ مجھے زندگی نہیں چاہیے. ساتھ ساتھ اگر انصاف نہیں ملا تو میں نے اپنے بتیجے کے ساتھ اپنا جگہ کھودا ہے اور میں نے قبر بنایا, اور چاروں طرف میرے یہ گواہ ہے کہ میں نے اس پر بلاک لگایا کہ یہاں کسی اور کو نہیں دفنایا. یہ جگہ ارسلان چاچا بادشاہ خان کا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں کفن اور دفن نصیب ہو, کیونکہ اسی طرح لاشیں ہوتے ہیں کہ ان کا ہمیں لاشیں نہیں ملتے, وہ کچھ اور کی بات ہے. اگر میں اس کراچی میں مجھے موت آیا تو میں ارسلان کے ساتھ. جب بندہ خود فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بات میری آخر بات ہے, کیونکہ اب میں مجبور ہو کر اپنے سر پر گولیاں چلاؤں گا. اگر ان کو عدالیہ نے انصاف دیا یا عدالیہ نے ان پر ضمانت کر دیا تو میں اپنے سر پر گولیاں چلانے کے لیے تیار ہوں. تو میں پوری بھی اس کو تیار ہوں. اب میں ہوش میں نہیں ہوں, صرف میں ان کی وجہ سے میرا بھروسہ ان کے اوپر ہے. آپ مجھے الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پاکستان کا 22 کروڑ عوام اور جتنے ادارے ہمارا پاکستان کا, سب سے پہلے میں اس کے بعد میڈیا کا بقایا ہمارا جتنا 22 کروڑ عوام بھی ہے اور جتنے ادارے بھی ہے, سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ارسلان آج میرا بیٹا نہیں ہے, یہ پورا 22 کروڑ پاکستان عوام کا بیٹا ہے اور ادارے کا بیٹا ہے. لیکن میرے کو ایک افسوس بھی ہے, جو ہمارے اپنا ملک کا وزیر اعظم عمران خان صاحب, ہمارے ملک کا جنرل باجوہ صاحب, ہمارے سندھ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب, ہمارے سندھ آئی جی صاحب, ہمارے سندھ گورنر عمران اسماعیل صاحب. لیکن ایک بات ہے, جو یہ پورا 22 کروڑ عوام اور پورے ادارے کا 3 قاتل زندہ ہے, یہ 22 کروڑ عوام یہ اس کو آگ دے تو یہ شرم کی بات ہے. یہ 3 قاتل جلدی نہ جلدی کو اس کو پھانسی دے. اعظم عمر توید جتنا جلدی نہ جلدی سے ہوگا, جلدی نہ جلدی اس کو پھانسی دے. ہمارا احتجاج بھی ہے, کل پرسوں یہ بھی ریکارڈ کرنا, کل احتجاج کل نہیں ہے پرسوں ہمارا پہلے پرامن احتجاج بھی ہے. اس کا اعلان میں کرتا ہوں. اس کا اعلان تو ہمارا جو پاکستان کا جو چیئرمین صاحب ہے تو آپ کے ساتھ جو ایڈوکیٹ صاحب بھی کھڑے ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, عوان صاحب کھڑے ہیں, تحریک انصاف سے تعلق ہے, تو آپ کا کوئی امید ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ انشاءاللہ میرا امید بھی ہے. میرے ساتھ صرف ایک پارٹی نہیں ہے, میں نے کیا بولا, 22 کروڑ عوام ہے. 22 کروڑ عوام کے اندر پی ٹی آئی بھی ہے, پیپل بھی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, اور جتنا پارٹی بھی ہے. پارٹی تو اپنے جگہ پہ ہے, 22 کروڑ عوام سب پارٹی میں بھی آ جائے گا. اس کے بعد ادارے, یہ تو میرا اپنا ہے. انشاءاللہ ہم پہلے قربانی دیں گے اسلام کے لیے, اس کے بعد اپنا ملک پاکستان کے لیے. سب میڈیا والے کو بھی پتہ ہے, جو میں نے اس طرح جھنڈا لگایا پاکستان کا, تو کم سے کم 4-5 سال سے پہلے میں نے یہ جھنڈا لگایا. اس کے بعد یہ جھنڈا تو میں نے اتارا. جب تک میرے کو انصاف نہیں ملے گا, ہمارا پورا خاندان انشاءاللہ تو پاکستان کا جھنڈا نہیں لگائے گا. جب میرے کو انصاف ملے گا, یہ 3 بندہ پھانسی میں چڑھے گا, اس کے بعد میں دوبارہ بھی جھنڈا پاکستان کا بھی لگائے گا.